اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 244 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک کی آیات کا ترجمہ۔ سورۃ الحج پارے کے اوپر تو لکھا ہوا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن اس کا شروع والا جتنا بھی حصہ ہے وہ پیورلی مکی صورتوں والا ہے۔ اگر اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے تو اس کا کچھ حصہ مدنی ہے، کچھ حصہ مکی ہے، اور کچھ جو آیات ہیں وہ برزخی ہیں۔ سورۃ الانبیاء کا جو اختتام ہے وہ قیامت کے ہولناک منظر کے اوپر ہوا تھا، اور سورۃ الحج کا جو آغاز ہے وہ قیامت کے دن کا جو معاملہ ہوگا اس کے ہولناک منظر سے ریلیٹڈ ہوگا۔ آئیے اب اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، ڈر جاؤ اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بہت ہی بڑی سخت چیز وارد ہونے والی ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچے سے بھی غافل ہو جائے گی جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو بھی گرا دے گی۔ وتری الناس سکارا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے۔ وما هم بسکارا، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اصل بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ وہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ جو کوئی بھی اسے دوست رکھے گا تو وہ بے شک اسے گمراہ کر دے گا، اور وہ اسے ضرور پہنچا کر رہے گا اس بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے لوگو اگر تمہیں شک ہے کہ موت کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ثم من نطفۃ، اور پھر اس کے بعد نطفے سے پیدا کیا۔ ثم من علقہ، اور اس کے بعد تمہیں علقہ کی شکل میں ماں کے پیٹ کے اندر رکھا۔ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، پھر اس کے بعد بوٹی کی شکل بنا دی، بعض تخلیق مکمل کی ہوئی اور بعض نامکمل، تاکہ ہم یہ بات کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دیں کہ ہم ہی تمہارے خالق ہیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم تمہیں رحم مادر میں رکھتے ہیں یعنی یوٹرس میں جب تک ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر اس کے بعد ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ بنا کر۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر اس کے بعد ہم تمہیں جوانی کی حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، اور بعض تم میں سے ایسے ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو رضیع عمر تک یعنی نکمی عمر یعنی بڑھاپے کی عمر تک کو پہنچائے جاتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود وہ کچھ نہ جان سکیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک ہوتی ہے، اور جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ اہتزت
تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت اور وہ پھولتی ہے، وانبتت اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج اور رونق افروز ہر قسم کی جوڑوں کے شکل میں زمین سے چیزیں اگانا شروع ہو جاتی ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق ہے، سچا ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور بے شک اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا اور بے شک یہ کہ قیامت کی گھڑی قائم ہونے والی ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، وَلَا هُدَى اور بغیر ہدایت کے، وَلَا کتاب منیر اور کسی روشن کتاب کے بغیر، ثانی عطفی اور وہ تکبر کے ساتھ اپنی گردن موڑتا ہے، لیدل عن سبیل اللہ تاکہ لوگ ان کو بہکا دے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، لہو فی الدنیا خزی ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ اور ایسے شخص کو ہم قیامت والے دن جلتی آگ کے عذاب دیں گے، جلتی آگ کا عذاب دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ اور یہ ہے وہ چیز، وہ اعمال جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ جب کبھی انہیں بھلائی پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ اور جب کبھی انہیں فتنہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو وہ اپنے چہرے کے بل پھر جاتے ہیں، خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ایسے لوگ برباد ہو گئے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ اور جو آخرت کی زندگی کا خسارہ ہے وہ سب سے بڑا خسارہ ہے، کھلا نقصان ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ اور وہ پکارتے ہیں ایسی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کہ جو کہ نہ تو انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ کوئی نفع۔ ذالک هو الضلال البعید یہ تو انتہائی گمراہی کی چیز ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ یہ ان ہستیوں کو پکارتے ہیں کہ جن کا نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ لبئس المولا و لبئس العشیر تو کیا ہی برا دوست اور کیا ہی برا ساتھی ہے جس کو وہ پکار رہے ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے ہوئے ہوں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ جس کو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يُغِيظُ تو اسے چاہیے کہ وہ آسمان سے ایک رسی لٹکا لے اور پھر اپنے گلے میں پھندا ڈال کر مر جائے، جسے یہ یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، پھر یہ وہ چال چل کر دیکھے تو پھر اسے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ خودکشی کرنے کے بعد خودکشی کرنے کی تدبیر اس کے غصے کو کس حد تک ٹھنڈا کر سکتی ہے۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اسی طرح ہم نے اتاری روشن آیات، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔